السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، خوش قسمتی ہے ہماری کہ اللہ نے انسان بنا کر کے مسلمان ہونے کے شرف سے نوازا اور پیغمبر آخر الزماں کا امتی بنایا۔ انسان ہے، ہر بندہ اپنا تعارف اپنی ہمت تلک اچھا اور مثبت پیش کرنا چاہتا ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی کامیاب ہو، شہرت اچھی ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ سب کو اچھی شہرت بھی نصیب نہیں ہوتی اور رویے اور کردار میں مثبت پہلو بھی نہیں آتا۔ انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن یاد رہے کہ میرا اور آپ کا رب وہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے، اسے معاف کرنا اچھا لگتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ اعتراف کرے، غلطی کو غلطی مانے اور یہ ذہن بنائے کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، انسان ہوں۔ غلطی کرنے کے بعد ڈٹ جانا یہ شیطانی رویہ ہے، اور غلطی کر کے جھک جانا، مان جانا، یہ انسانی فطرت اور ہمارے باپ جناب آدم اور اماں جی حوا کا انداز ہے۔ آج پوری دنیا میں جتنی پریشانی نظر آ رہی ہے، ہر بندہ، ہر فرد، عورت اور مرد، ہر گھر پریشان ہے۔ اس میں دنیا کی ساری سہولتیں بھی ہیں، آسائشیں بھی ہیں،
مگر اس کے باوجود بھی جسے پوچھئے وہی دکھ میں تکلیف میں ہے، اور ہر گھر کی یہی کہانی ہے۔ رشتے دن بدن کٹتے جا رہے ہیں، صلہ رحمی ختم ہوتی جا رہی ہے، احساس مٹتا جا رہا ہے۔ عام آدمی تو عام ہوگا، لیکن جو خاص ہیں، جن کے پاس توحید کی نعمت ہے، شرک سے بچے ہوئے ہیں، نماز روزے حج کا اہتمام بہت زبردست ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پریشان دکھتے ہیں۔ پریشانی کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب اس پہ انشاءاللہ ہماری ملاقات کا آج فوکس ہوگا۔ میں ارباب انتظامیہ سے مخاطب ہوں، اگر کوئی ہے تو یہ آوازیں مجلس کے اور بالخصوص سیرت النبی کے موضوع پہ اس طرح کی حرکتیں مناسب نہیں ہیں۔ اگر کوئی جان کے کر رہا ہے تو تب بھی، اور اگر لاشعوری میں ہے تو یہ بہرحال قابل مذمت ہے۔ جس ہستی کے نام پہ مجلس سجی ہے اور اپنے دکھ لے کے بیٹھے ہیں، اس میں کامل انہماک، خاموشی اور اپنے دکھ دیکھ کے جہاں ہماری غلطیاں ہیں ان کا ادراک کرنا اور اصلاح کرنا مقصد ہے۔ بھائیو، سب سے بڑی پرابلم ہماری پریشانیوں کی وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی زندگی میں انٹرفیئر بہت کرتے ہیں، دخل اندازی، کسی کی پرائیویسی، ہم نے پرائیویسی نہیں رہنے دی۔ ہر بندہ اس توہ میں ہے کہ کون کیا ہے، کیا کرتا ہے، کھاتا ہے تو کیوں، پیتا ہے تو کیوں، اچھا پہنتا ہے تو کس لیے۔ انشاءاللہ مثالوں سے ہمارا رویہ، ہماری عادت، اس کی ہم آج پہچان کریں گے، لیکن پہلے اس حقیقت کو سمجھیں کہ ہم نے جتنے دکھ اٹھائے ہیں مزید بھی اٹھانا چاہتے ہیں یا انہیں روکنا چاہتے ہیں۔ دنیا میں پریشانیاں کم ہو سکتی ہیں اگر ہم خود اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہوں۔ پہلی پریشانی اور سبب کہ ہم دنیا کو دنیا کے زاویہ سے، اینگل سے دیکھتے ہیں۔ مجھے دنیا داری میں کوئی بھی مجھ سے آگے نکل جائے تو پریشانی ہوتی ہے، میں احساس کمتری کا شکار ہو کے حسد کی آگ میں جلنے لگتا ہوں۔ کل سائیکل پہ تھا، آج بائک آ گئی ہے، پیدل تھا، آج گاڑی آ گئی ہے، مکان بڑا ماٹھا سا تھا، آج کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں۔ خود حسد کی آگ میں جلتے ہیں اور دوسرے کو بھی جلاتے ہیں۔
اس کے پاس صحت اچھی کیوں ہے، قد کاٹ اچھا کیوں ہے، اس کا رنگ گورا کیوں ہے؟ جسم کو دیکھ کے بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتا، مال کو، دولت کو، گھر کو دیکھ کے بھی برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ کا شکر کرنے کی بجائے شکوے، اعتراضات کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر ہمیں اس بھائی اور بہن اور بیٹی، رشتہ دار ہو یا کوئی ہمسایہ ہو یا قریبی ہو، ہم اس فکر میں لگ جاتے ہیں کہ اس کے پاس جو ہے وہ نہ رہے، جو ہے وہ نہ رہے۔ بھائیو، اس کے لیے ہماری زبان پہ بد دعائیں، کبھی ہم کسی عامل کے پاس جا کے جادو ٹونا منتر کرواتے ہیں کہ مرشد کوئی ایسا تعویذ دے کہ اس کی جوانی میں بڑھاپا نظر آئے، اس کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو، اس کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں، بچے ذہین ہیں تو بالکل ڈل ہو جائیں، اولاد اچھی ہے تو بگڑ جائے، بیوی کے ساتھ حسن سلوک بہتر ہے تو لڑائی پڑ جائے، اس کا گھر اجڑ جائے اور میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھوں۔ حضرات، اس وقت جتنا علم نجوم ہے اسی پہ لگا ہوا، جتنا علم جفر ہے انسان سے انسان کو کٹوایا جا رہا، آدمی کو آدمی ڈس رہا ہے اور سانپ بیٹھا ہنس رہا ہے۔ یہاں تک کوشش کی جاتی ہے کہ اس گھر کا سربراہ مر جائے، یہ بڈھا جینے نہیں دیتا۔ اسی طرح بیوی کی کوشش ہے کہ شوہر میرا مرید میری مٹھی میں، اس کی ماں، اس کی بہنیں، کچھ ایسا ہو جائے کہ یا تو ویسے ہی مر جائیں یا ہماری جان چھوڑ دے۔ ساس بہو کو ختم کرنا چاہتی ہے، بہو ساس کو مٹانا چاہتی ہے، نند بھابھی کو نیچا دکھانے کی کوشش میں ہے، اور بھابھی نند کے لیے پیسے دے کے، فیسیں بھر کے، تعویذ لکھوا کے، جادو کروا کے، ٹونے کروا کے، منکے لے کے، کیل ٹھوک کے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ پھر میرے بھائی خوشیاں کیسے آئیں، علاج کیا ہے؟ میں بات کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا، لیکن رشتوں کی قاتل دنیا کی کسی بھی آگ سے بڑھ کر خوفناک آگ حسد کی ہے۔ اگر آپ کسی وجہ سے مبتلا ہو گئے، میں نے دو بھائیوں کو لڑتے دیکھا، قریب تھا کہ بڑا چھوٹے کو مار دے، دیواریں پھلانگ کے جا کے اس کی جان چھڑوائی۔ پتہ ہے سبب کیا تھا مارنے کا؟ کہ اس کی بیوی زیادہ خوبصورت ہے، وہ میرے پاس ہونی چاہیے تھی، اور جو میرے پاس ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ جو حاصل ہے اس پہ رو رہے ہیں، جو حاصل نہیں ہے اس پہ رال ٹپکا رہے ہیں۔ کسی کو رب نے صحت، جوانی، عقل، شکل، مال، دولت یا بیوی، بچے، گھر بار مجھ سے بہتر دے دیا ہے تو کیوں؟ پہلے غلطی مانی ہے۔ اگر آپ اس بیماری میں مبتلا ہیں تو بیمار جب تک بیماری کو مانے نہیں، ڈاکٹر کے پاس جائے نہیں، علاج کی فکر نہیں ہو، جیسے شوگر پیشنٹ میٹھے پہ میٹھا کھاتا چلا جائے، ڈاکٹر کی بات کو سنے انسنی کر دے، تو پھر جیسے اس کا وجود اندر ہی اندر گلتا ہے، پیپ پڑتی ہے،
اور پھر اس کے جسم کو کاٹے بغیر گزارا نہیں ہوتا. حسد کی آگ اس سے کہیں زیادہ خوفناک ہے. لکڑی کو گھن اتنا نقصان نہیں دیتا جتنا یہ حسد بندے کو مار دیتا ہے. میرے بھائیو، آج میں کسی دوسرے کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہوں گا. اس مجلس میں بیٹھے بچے، جوان، بوڑھے، مرد، عورتیں اپنے گریبان میں جھانکے کہ میں کس کس سے جیلس ہوں، کس کس سے جیلس ہوں. میں سب سے پہلے اپنی سیٹ کو لیتا ہوں. میں جس سیٹ پہ بیٹھا ہوں، اس سیٹ پہ آنے تلک زندگی کی 20 بہاریں لگی ہوں گی. آپ لوگوں سے 1.5-2 فٹ اونچے بیٹھ گئے، مگر عام آدمی تو عام ہے، جو پڑھے لکھے خاص الخاص ہے. اہل علم بھی آپس میں جیلس ہونے سے رکتے نہیں ہیں. اس کی آواز بڑی اچھی ہے، اس کی ٹون بڑی زبردست ہے، یہ بہت پھدکتا ہے، یہ بڑی آیتیں پڑھتا ہے، یہ بڑی حدیثیں پیش کرتا ہے، یہ بڑی روایتوں کو اس کا ذوق بتاتا ہے. آج اس کی بڑی گڈی چڑھی ہوئی ہے، ہر رات اس کے 2-2 3-3 پروگرام ہیں. اہل علم کا کلیش ختم نہیں ہوتا. پروفیشنل جیلسی. حضرات ایک بات نوٹ کر لیں، اگر کوئی بچہ حفظ کر کے بھی میدان میں آ گیا ہے، وہاں سے لے کے پوری دنیا میں سب سے زیادہ عزت، آبرو، مقام، مرتبے، شان اور شوکت والا، بولنے والا، جس کو پوری دنیا جانتی ہو، میرا کسی سے بھی مقابلہ نہیں بنتا. جو علم مقابلے کے لیے حاصل کیا گیا ہے بیکار ہے. وہ اگر میں ان سے جلتا ہوں تو پھر میری زندگی موت ہے، موت. مسجد کے امام سے خطیب جیلس ہے، خطیب سے قاری صاحب جیلس ہے، ان سے امام جیلس ہے، ان تینوں سے خادم مسجد، انتظامیہ، ہر بندہ دوسرے سے جل رہا ہے. اللہ کے لیے رکیے. تجھے کسی دوسرے کا رزق نہیں ملنا، اگر دعا نہیں دے سکتا تو جلا نہ کر. حق تو یہ ہے کہ دعا دے کہ اللہ یہ میرے سے جونیئر ہے، اسے مجھ سے بھی سینئر کر دے. اللہ اسے دین کے لیے چنا ہے، جو کام میں نہیں کر سکا اللہ وہ اپنے اس بندے سے لے لے. اس سے میری شان میں کمی نہیں آ جائے گی. اور میں اس ممبر پہ بیٹھ کے حلفاً نہیں کہہ رہا، رب شاہد ہے، پوری جماعت کے کسی عہدے دار کے عہدے سے مجھے قطعاً کوئی جیلسی نہیں ہوتی. دعا کرتا ہوں کہ اللہ جسے جس مقام پہ جس کام کے لیے تو نے چن کے رکھا ہے اس کو اور عزت دے اور کام لے. میرا دل مطمئن ہے، زندگی میں کبھی کسی کا کمنٹ سنا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے، اور جواباً الحمدللہ کبھی لکھا نہیں ہے. میری ذمہ داری ہے، مجھے ہے حکم ادا، لا الہ الا اللہ. مجھے جو حق سمجھ آتا ہے دلیل کے ساتھ کہنا ہے، پھر رزلٹ کیا نکلتا ہے یہ رب پہ چھوڑ دینا ہے. آپ بھی اپنے شعبے میں، اپنی زندگی میں حسد کو مٹانا ہے تو 3 جملے یاد کر لیں آج. رضیت باللہ ربا، اے میرے رب تو نے میرے لیے جیسا گھر چنا میں اس گھر پہ راضی، جیسے دن چنے میں ان دنوں پہ راضی، جیسی راتیں چنی میں راتوں پہ راضی، جیسے حالات تجھے میرے اچھے لگتے ہیں میں اس حالت پہ راضی. اللہ تو نے مجھے جو بیوی دی ہے وہ
8 अरब इंसानों में से चुन के दी है तो मैं तेरी रजा पे राजी। अल्लाह मैं अपने मां बाप पे राजी, मैं अपने रिश्तेदारों पे राजी, अल्लाह मैं अपनी औकात पे राजी। ये कायदा कुलिया कभी अपना के देखें तो दुनिया के सब दुख मिट जाएंगे। मैं यहां एक मिसाल लाना चाहता हूं, मिसाल अपनी सिर्फ इसलिए दे रहा हूं, दिखावा मकसद नहीं, नमूद नहीं, नुमाइश नहीं, कि रब ने बेशुमार दुखों से बचाया हुआ है। आप अहबाब ने मेरी गाड़ी 86 मॉडल तो देखी होगी, बड़े सारे दोस्तों ने कहा, अहले इल्म ने कहा, उलमा ने कहा, प्रोफेसर्स ने कहा, इंस्टीट्यूट्स में मुख्तलिफ लोगों ने, कि जनाब अपने स्टेटस को मद्देनजर रख के चलें, ये आपके स्टेटस की चीज नहीं है। मैं हंस के टाल देता था कि मेरा इतना भी स्टेटस नहीं है, मेरी इतनी औकात नहीं जितना रब ने ये दे रखा है। कितने लोग हैं जिनके पास ये भी नहीं है। किसी की बड़ी गाड़ी को देख के अपनी छोटी को हकीर जानना, औरों की औलाद को देख के अपनी औलाद को कम तर जानना, किसी के घर हुस्न जमाल को देख के रब के शिकवे शुरू कर देना और फिर तावीज़ों पर, धागों पर, टूनों पर, मनकों पर, मंत्रों पर, जंत्रों पर, आसेब के लिए, जिन जिन्नात के लिए, तबाही और बर्बादी के लिए, ये इंसानियत नहीं है, ये शैतानत है। क्योंकि जलता शैतान है, इंसान इंसान से जलता नहीं है। अगर जलन है तो खत्म करो। और ये जो जुमला मैंने आज आपके सामने रखा है, अक्सर को याद है, मेरे महबूब ने कहा, अगर किसी ने ईमान का रियल टेस्ट और असली मजा चखना है तो ये 3 बातें अपने अंदर ले आए। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिर रसूला। अल्लाह में इस्लाम बतौर मजहब मुसलमान होने पे राजी, मेरे नबी, मेरे पैगंबर, हादी और मुर्शद, मैं उनकी सीरत और सूरत पे राजी, रिसालत पे राजी, और अल्लाह तेरी अताओं और तेरे फैसलों पे राजी। कभी परेशानी नहीं होगी। दूसरी चीज, दुनिया में रब किसी को ज्यादा दिया हो उसने तो रशक किया करो। रशक क्या है? रशक, अल्लाह इसे तूने इतना माल दिया है, ये कॉन्फ्रेंसें करवाता है, मस्जिदें बनवाता है, इदारे बनाता है, वेलफेयर सोसाइटियां चलाता है, अल्लाह इसने दस्तरखान चला रखे हैं, अल्लाह गरीबों की मदद करता है, कईयों को राशन देता है, अल्लाह मुझे भी दे और इतना दे और इतना दे जैसे इसे दिया है। तेरी जनाब में, तेरे खजानों में कोई कमी नहीं है, मालिक मुझे भी अता कर कि मैं भी तेरे रास्ते में बांटूं। अगर आप ज़कात नहीं देने के काबिल, सदकात नहीं करने के काबिल, आप किसी की मदद और ताउन के काबिल नहीं, आप अल्लाह से रशक करके ये मांगे, बगैर देने के भी आपके नामा आमाल में उतना ही अजर लिख दिया जाएगा जितना दुनिया का कोई सबसे बड़ा सखी दे रहा है। आप बनाइए किसी को आइडियल कि अल्लाह मेरा आइडियल ये मालदार है, कितना अच्छा है, कितने मंसूबे हैं जो इसने चला रखे हैं, मालिक मुझे भी अता कर। अगर मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, ना मिले तो फर्ज नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर उंगलियों पे पढ़ दिया कर। ज़हबा अहलुद दुसूर बिल उजूर, महबूब को आके रशक करते हुए सहाबा ने कहा था, महबूब मालदार लोग वो तो अजर लूट के ले गए। कहा कैसे? कहा नमाजें हम भी पढ़ते हैं, वो भी पढ़ते हैं, क़ियाम हम भी करें, वो भी करें, रुकू हम भी करें, वो भी करें, सजदे हम भी करें, वो भी करें, जिहाद हम भी करें, वो भी करें, अल्लाह हर नेकी में हम कर लेते हैं,
لیکن ان کے پاس مال ہے، وہ خرچ کرتے ہیں، اجر لے جاتے ہیں، ہم خرچ نہیں کر سکتے، پیچھے رہ جاتے ہیں۔ محبوب نے کہا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ کیا معنی تھا؟ اللہ ہمارے پاس خزانوں کی کمی ہے، تو کمیوں سے پاک ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تو نے مجھے جس اوقات میں رکھا ہے میں اس حال میں خوش ہوں، الحمدللہ۔ اور اللہ اگر تو مجھے عطا کر دے، اس جیسا بنا دے تو اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، تیرے لیے یہ کام کوئی بڑا نہیں ہے۔ تو اس سوچ کے ساتھ جب آپ یہ ذکر کریں گے، جتنا لوگ زکوٰۃ دے کے، صدقات دے کے، خیرات دے کے، خرچ کر کے، مال لگا کے کمائیں گے، اتنا اجر اللہ آپ کو بھی دے دے گا۔ دل بھی صاف ہو جائے گا، کینہ بھی نہیں رہے گا، حسد کی جلن اور آگ بھی ختم ہو جائے گی۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ اور یہاں ایک گزارش کر دوں، اللہ نے جس کو دیا ہو وہ بھی بلا وجہ شو نہ کرتا پھرے۔ استعینوا علی حوائجکم بالکتمان۔ محبوب کہتے ہیں کہ اللہ اگر نعمت دے تو نعمت کو ذرا دبا کے چھپا کے بھی رکھا کرو۔ فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودُ۔ نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے حاسد بھی اتنے بڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور آج بہت بڑا کردار ہے سوشل میڈیا کا۔ اللہ کسی کو ڈیلا موٹا دے دے نا، ذرا آنکھ خوبصورت دے دے تو ماشاءاللہ ٹک ٹاک بنا کے سٹیٹس پہ لگا کے آنکھوں کو مٹکا کے دنیا کو بتائے گا۔ پھر ایک نظر پہندی ہے تو مڑ کے کہندا جی نظر لگ گئی ہے، ساری زندگی لی جڑا نا جی آ ہو گیا تھے، او ہو گیا۔ تو میرے بھائی کس نے کہا ہے کہ ٹمکا اس کو؟ استعمال کرو اللہ کی نعمتیں، پہنو لو۔ میرے محبوب نے تو یہاں تک بھی رہنمائی کی کہ اگر ہمسایہ غریب ہے تو بلا وجہ اپنی عمارت کو شو نہ کرتا، پھر اس کے دل پہ پتہ نہیں کیا گزرے گی۔ حضرات آئیے ایک عزم کریں کہ میں انشاءاللہ کبھی بھی کسی کی دنیاوی جاہو جلال کو، رتبے کو، شان کو دیکھ کے حسد نہیں کروں گا، رشک کروں گا۔ اور رشک میں رب سے کہوں گا کہ اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے، مجھے ایسا علم دے دے، نالج دے دے، اللہ میں بھی لوگوں کو فائدہ دوں، قرآن پڑھنے کا ڈھنگ دے دے کہ میں بھی راتوں کو پڑھوں، اللہ مجھے بھی اتنا مال عطا کر دے کہ میں بھی تیرے رستے میں دوں۔ بھائیو یہی عرض کر دوں، مردوں کا ذکر تو میں نے کرا کہ کسی کی بیوی کو حسین دیکھ کے اس پہ للچانا، ڈورے ڈالنا، پھر اس کے گھر میں لڑائی ڈالنا، مروا دینا، قتل کروا دینا، تعویذ کروا کے اپاہج کروانا، جادو ٹونے کرنا، دل اچاٹ کروا دینا، وہاں سے 10 بچوں کی ماں کو بھگا لینا، عدالتوں میں لے جانا۔ یہ صرف مردوں تک نہیں ہے، عورتوں کا بھی یہ مسئلہ اور حل کر دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے کسی بہن کے برتن میں جو ہے اسے اپنے میں انڈیلنے کی کوشش کرے۔ اللہ نے اگر کسی مرد کو شہرت دی ہے، عزت دی ہے، حسن دیا ہے، جمال دیا ہے، اور یہ اپنے شوہر کو حقیر جاننے لگے، اس کے خلاف منصوبے بنانے لگے، لوگوں کی باتوں میں آ کر کے اپنے گھر کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگائے، زہر پلائے، سوئیاں کھلائے، مختلف تعویذات پلائے، اور پھر اس کو بدنام زمانہ کر کے، رسوا کر کے، اس کی عزت اور آبرو اور ناموس کو تہس نہس کر کے یہ کسی اور کے ساتھ چلی جائے تو یاد رہے بربادی کے اسباب اور پریشانیوں میں سے سب سے بڑی پریشانی ہے۔ اگلی چیز، اگر مرد اور عورت یہاں شکر نہیں کریں گے، رب نے جو بھی دیا ہے
اچھا دیا ہے الحمدللہ، کافی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ دوسری چیز، ہمارے ہاں پریشانی کا باعث یہ ہے کہ اگر سامنے والا غلط ہوتا ہے تو میں ڈبل غلط ہو جاتا ہوں، وہ غصے میں ہوتا ہے تو میرا غصہ دوہرا ہو جاتا ہے، وہ اینٹ مارتا ہے تو میں جواب پتھر سے دیتا ہوں۔ حضرات معاف کرنا سیکھیں کہ میں انسان ہوں، غلطی کا پتلا ہوں، خطا کا پتلا ہوں، جرم ہو جاتا ہے۔ جیسے مجھ سے کوئی غلطی ہو تو اللہ سے معافی کی امید رکھتا ہوں، اگر میری بہن سے، میری بیٹی سے، میری ماں سے، میرے بچوں سے، میری آل سے، میری اولاد سے، میرے ددیال ننیال سسرال سے، میرے ہمسائے سے، میرے قریبی کسی دوست سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے بھی معاف کرنا چاہیے۔ معاف کرنا، جو لوگ معاف کرنا نہیں نہ جانتے ان کے سینے کی آگ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ 10 سال کی دشمنیاں پال کے 20 سال انتظار کر کے موقع ملنے کی دیر ہوتی ہے کہ ہم ان کی نسلیں ختم کر دیتے ہیں، فصلیں اجاڑ دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ میں نے بھی اسے بتانا ہے۔ کینہ مت پالیں، بغض، حسد اور انتقام کا جذبہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سکون نہیں لینے دے رہی۔ اگر کسی نے مجھے کوئی بات کر دی ہے، میں مرد ہوں یا عورت ہوں، اپنے دل میں اس کو اتنی چنگاری کی طرح جگائے رکھتا ہوں، موقع کی تلاش میں ہوتا ہوں، اور ایسے لوگوں کے گھروں میں کبھی سکون نہیں ہوتا۔ اللہ کے لیے انتقامی جذبوں کی بجائے معافی کے جذبے پیدا کریں۔ مثال دینا چاہتا ہوں، میرے محبوب جنت لے کے گئے تھے طائف میں، اہل طائف کے لیے جنت، سوچ اچھی ہے، نظریہ اچھا ہے، دعوت پاکیزہ ہے، مگر قوم نے کیا کیا تھا؟ پتھر مارے لہولہان کر دیا۔ حضرات اگر بات ہوتی انتقام کی تو جیسے فرشتے آئے تھے آقا کہہ دیتے کہ رگڑ دیے جائیں، پیس دیے جائیں، مگر جواب کیا دیا میرے مرشد نے؟ وہ جواب دل کی تختیوں پہ لکھی ہے۔ جو بھی آپ سے رویہ غلط برت رہا ہے، کہو اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میرے بھائی کو، میری اس بہن کو، میرے بیٹے یا میری بیٹی کو، میرے اس عزیز کو یا میرے اس بھائی کو میرا پتہ ہی نہیں کہ میں کیا ہوں۔ اگر ان کو میری قدر ہوتی تو میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرتے۔ اللہ ان کے دل بدل دے، سوچیں بدل دے، نظریے بدل دے، انداز بدل دے۔ ایسی اکثیر دعا ہے، ایسا نسخہ کیمیا ہے جو دنیا کے بڑے بڑے تیزاب جس زنگ کو، جس داغ کو نہیں اتار سکتے، یہ اکسیر دل کے اندر اس داغ کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ حضرات فخر نہیں، مٹ کے کہتا ہوں، 26 مسجدوں کے اسپیکر میرے مسجد کی طرف، ہر مسجد سے کسی نہ کسی شکل میں بہتان، پراپوگنڈا، الزام، گالیاں، بہت کچھ آ رہا تھا اور لوگ کہہ رہے تھے، لیکن کبھی اوپر والا اسپیکر نہیں چلایا کہ میری مسجد سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور رب کا شکر ہے، فرشتہ نہیں ہوں، انسان ہوں، لیکن سٹیج پہ کوشش کی ہے کہ کسی کو اس کے جواب کی شکل میں جواب نہ دیا جائے۔ گالی کا جواب گالی سے بنتا نہیں، گندگی کبھی گندگی سے نہیں دھوئی جاتی۔ اگر آپ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کر لیں کہ مجھے جس نے جو کہا ہے، اللہ یہ میرا دھوبی ہے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے میرے اوپر الزام، بہتان باتیں کی، تو جانتا ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں، تو تیرا رب تیرے گناہ جو ہے وہ صاف کر دے گا۔ اور یہ بندہ کبھی تو شرمائے گا، کبھی تو رکے گا کہ یار میں نے پوری زندگی اس کے خلاف
लोगों के अंदर परापोगंडे में गुजारी है, और ये मेरे लिए दुआएं करता है, मेरे महबूब ने की हैं, आपको सुकून मिल जाएगा। मैंने महबूब को बड़े सुकून में देखा है। अगर मैं सीरत का दूसरा नाम रखूं ना तो वो सुकून है। सीरत का दूसरा नाम सुकून है। आपके ऊपर चढ़ के मारने को तलवार पकड़ के आ जाए, बड़ा मुश्किल होता है मुआफ करना, मगर आप उसको मुआफ कर रहे हैं, सुकून में है। मक्का वालों ने क्या क्या नहीं किया, और फतह मक्का पे आवाज तो आई थी, अल यौम यौम मलहमा, आज बोटियां करेंगे, आज हड्डियां तोड़ेंगे, आज तिक्के बनेंगे, आज कबाब चढ़ेंगे, आज खुशियां मनाएंगे, आज जश्न होगा, आज जीत के दिखाएंगे जीत क्या होती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक भी जुमला मेरे महबूब की जुबान पे कोई ऐसा नहीं है जो इंतकामी हो। क्या कह रहे हैं? जो अल्लाह के घर में चला जाए मेरे मुजाहिदीन, इसे कुछ नहीं कहना। जो मेरे सबसे बड़े दुश्मन अबू सुफियान के घर चला जाए उसे कुछ नहीं कहना। हमारा तो आज स्लोगन है ना, मैं छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। लेकिन तेरे मेरे पैगंबर ने सबसे बड़े दुश्मन तो क्या, उसके घर में दाखिल होने वाले को भी कहा कि इसे भी कुछ नहीं कहना। तो जिन जिन से आपकी दुश्मनी चलती है ना, रात को सोने से पहले मुआफ करके सोया करें, पुरसुकून रहेंगे। बिला वजह का बोझ उठाए रहना, जलते रहना मुनासिब नहीं है हजरात। उसके बाद परेशानी का एक बहुत बड़ा सबब जासूसी, तो फिक्रमंद रहना। अच्छा, ए बीबी सवेरे सवेरे किथे निकल के जाती है? पर्दादारी की बजाय हमसाए की ताक में रहना, कैमरे लगाना, फिर पीछे पीछे सोशल मीडिया, भाई भाई के साथ कर रहा है, भाभियों के साथ घरों में हो रहा है, नंदू के बारे में चल रहा है, सास बहू की टो में है, बहू सास की टो में है। प्राइवेसी में इंटरफेयर करना छोड़ दे, वगरना तेरा रब तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। मिसाल ले, हम माशाल्लाह 3000 आदमी लेके एक बच्ची को लेके आते हैं जी, बारात है। अगर किसी को बीच में से कहा जाए कि भाजी तुसी रहन दो, बंदे बहुते हो गए, ये कहता लो तुहाडा मेरा जिंदगी भर दा जीन मरण खत्म, मैं ही मिला था जिसको ड्रॉप करना है। आज सब कुछ अरसे के बाद जब बच्ची के घर कोई एमरजेंसी हो जाए, ना प्यो छड्डण आउंदा है, ना भरा छड्डण आउंदे ने, ना मियाँ छड्डण आउंदा है। अपे चली जा, आके ले जाओ, चली गई है तो छोड़ जाओ। ये रवैये जब बदलते हैं ना, तो घरों में मसले देखने में मिल रहे हैं। चोरी बच्चे कभी नहीं करते जब तक हम खुद ना सिखाएं। बच्चे चोरी नहीं करते। क्यों? जब आप उन्हें आज़ादी दे दें कि बेटा अब तू शादीशुदा है, अब तू एक मुस्तकिल घर और यूनिट का मालिक है, अगर आपका कुछ दिल करे अलग से खाने को, बेटा दस्तरखान इकट्ठा है, मिल बैठ के खाते हैं, तो हमारी तरफ से आपको इजाज़त है। मगर जब हम ये इतना दिल नहीं रखते तो पता है क्या होता है? रात को बीवी 1 बजे काम काज कर करके थक के सारा दिन, और याद रहे जो पकाने वाला होता है ना, उसका खाने से दिल उचाट हो जाता है। कभी चेक कर ले पका कर, मन नहीं करा, शौहर कमाता है और वो उसे कह दे कि मेरा दिल करन दिया मैनू ना शवरमा लिया दो, तो शौहर का घर के हालात देख के पहला जवाब होगा अम्मी दी मंजी तो बूहे अगे वे, तो इस टाइम किदा अब्बा वड्डे गेट अगे पिया है, मोटरसाइकिल किवें कड्डां, लागे तो दुकान नहीं, ओ मेन ते जाना पैना। अल्लाह की कसम ये सख्तियां हमें सिखाती हैं शादीशुदा हो के भी
چوری چوری دبے پاؤں نکلتا ہے، کسی دوست کی بائک لیتا ہے، دور دراز جا کے بنوا کے لا کے 4-5 شاپراں چ کاغذاں چ اخباراں چ لپیٹ کے شلوار دے نیفے چ ٹونگ کے کہ خوشبو بھی باہر نہ نکلے. اور جس طریقے سے کھا کھلا کے مدعا غائب کرتا ہے، سویرے گھر والے کوڑے والی ٹوکری چ کچھ نہ کچھ لب بھی لیندے نے. اچھا راتی پارٹیاں چلیاں نے سانو سوا کے، شوارمے کھاندے رہے نے، ایس کریماں چلیاں نے. سنیے، تیرے میرے مصطفیٰ نے کہا تھا کسی کے گھر میں پرائی ویسی میں 2 لگے ہوئے تختوں میں درمیان میں معمولی سی جو دراڑ ہے، دراز ہے، اس کے اندر سے جھانک کے کوئی دیکھے تو گھر والے کو اجازت ہے کہ روڑی پتھر کنکر مار کے اس کی آنکھ کا ڈیلا نکال دے. اس کو یہ اجازت کس نے دی ہے کہ کسی کی پرائی ویسی میں جھنک ہے؟ اب ہمارے گھروں کی اصل آزمائش یہ ہو گئی ہے، رشتے کیوں ٹوٹ رہے ہیں، پریشانیاں کس لیے آ رہی ہیں؟ کہ ہم دوسرے کی زندگی میں پوری طرح داخل ہیں. وہ جرم خود میں ہے مگر دوسروں میں برداشت نہیں کرتے. مثال لے لیں، چلتے ہیں، آغاز کرتے ہیں مثالوں سے. آپ کے بھی شاید زندگی میں اس طرح کی چیز ہو. اللہ اکبر، میرا رب معاف کرے، معاف کرے. پہلے یہ آیت سن لیں. فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ویل ہے، بربادی ہے، تباہی ہے. ایک روایت کے مطابق ویل جہنم کی سب سے خطرناک وادی، جس سے جہنم بھی پناہ مانگے. ویل وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بربادی ہے ہر اس بندے کے لیے جس نے کسی کو ہاتھ کے اشارے سے، ابرو کے اشارے سے یا زبان کے بول سے کچھ اس کی زندگی میں انٹرفیئر کرنے کی کوشش کی. مثال لیجئے، اللہ نے کس کو کیسا بنایا ہے، میں بڑا پریشان ہوتا ہوں. میں ویسے نہ گجراں والے نوں نہ بڑی دیر شہری سمجھدا رہا، پر تسی بھی ساڈے ورگے پنڈو ہی جے. اچھی خاصی بات ہو رہی ہو نا، کوئی ایک جی آ جاوے تو سارے آندے منہ اڈے جاندے. اللہ سے ڈریں یار، مجلس کے آداب. آنے والوں نے مہمانوں کی آمد و رفت تو رہنی ہے، لیکن جڑ کے رہیے ذرا موضوع کے ساتھ. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، پریشانی کیا ہے؟ ہر بندہ دوسرے کو، تیرا قد میرے نالو چھوٹا ہے، گٹھا ہے، آئے پھر نام ڈالنے شروع کر دیتے ہیں، موڈی ٹینڈا. کبھی ہاتھ کے اشارے سے او آیا کیڑا، بونا ہے، کوڈو ہے، یہ ہے وہ ہے. تھوڑا سا میرے سے اس کا قد نکل گیا تو لمبو ہے، کھمبا ہے. ایدی عقل گٹیا چھے. تھوڑی اللہ نے چوڑائی دے دی، بنایا تو رب نے ہے. لے کون آیا ہے؟ او بورا جا نہیں آگا جڑا گٹو تو اڈیال شاید کوئی اور نہ، او ہاتھی. یقین کیجئے آپ کے یہ جملے کسی کے بارے میں رب نے 4 قسمیں اٹھا کے کہا ہے کہ میں نے انسان کو سب سے زیادہ حسین بنایا ہے، جو مجھے اچھا لگا ہے میں نے وہ کیا ہے. کوئی چھوٹا ہے تو رب نے بنایا ہے، لمبا ہے تو رب نے بنایا ہے، کوئی سمارٹ ہے تو رب نے بنایا ہے. تیرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. لہذا یہ بول بول کے دل چیرا نہ کر. ایڑیاں پھٹ جائیں تو بازار سے کریمیں ملتی ہیں، دل پھٹ جائیں تو رب کریم سے بھی کبھی کچھ لیا کر اللہ کے لیے. آئینہ ٹوٹ بھی جائے تو بڑی بات نہیں، دل نہ ٹوٹے کہ یہ بکتا نہیں بازاروں میں. ہمارے گھر کے اندر مسئلہ یہ ہے، جس بہن بیٹی دا قد چھوٹا ہے
انہوں بھی اسی معاف نہیں کرتے. ہمارے گھروں میں بہت بڑا مسئلہ، ساری زندگی بھائی کو سننا پڑتا ہے، بھرا کی ویکھیا سی وہ تیرے موڈے موڈے بھی نہیں آتی. اب جس کو آپ بول رہے ہیں یا جس کا قد لمبا ہے لمبو کہہ رہے ہیں یا کسی کو موٹا کہہ کے ریجیکٹ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانے میں سمارٹ صرف میں ہوں، باقی سب فضول ہے. کسی کی جسمانی حیت پر، ساخت پر، خد و خال پر مت بولے کچھ. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ آواز اٹھی تھی، سیدہ صفیہ کو بولا گیا. کیا کہا تھا؟ ان کا قد چھوٹا تھا اور آواز کیا نکلی تھی؟ جا نہیں بونی ہے. اور ہم نے ہر چھوٹے قد والے کو فتنہ بولا. کیا اس کا دل نہیں دکھتا؟ لمبو کو کہا اس کی عقل گٹو میں ہے، ٹخنوں میں ہے، دل نہیں دکھتا؟ کسی کی صحت دے کے آوازیں لگائیں، دل نہیں دکھتا؟ نابینے کو نابینا دے کے اتنا ہی کہہ دینا جاؤ انیا ہے تو وہ نابینا، لیکن اس کے دل میں کوئی اندر جا کے نہیں دیکھتا کہ بیتتی کیا ہے. کبھی کسی محروم کو، معذور کو عقل کم ہے، چھوٹی ہے، ہلکی ہے، پگلا ہے، دیوانہ ہے، مجنوں ہے، تیرے محبوب نے کیا دعا سکھائی؟ الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اللہ کا شکر ہے کہ جس رب نے مجھے ایسا نہیں بنایا، اللہ نے میرے اندر یہ کمی نہیں رکھی. اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اپنی مخلوقات میں سے بے شمار مخلوقوں پہ فضیلت دی ہے، لیکن اس کا دل نہ دکھا. یہ ہمارے گھروں میں جب تلک یہ نشتر، یہ چھریاں، یہ وار ختم نہیں ہوں گے، سکون نہیں آئے گا، سکون نہیں آئے گا. او کالا ہے، او توے ورگا ہے، او کوجا ہے، او دا نک پھینا ہے، او چچیاں کھالا ہے، فلاں ہے. نہیں، تیرے رب کی بناوٹ ہے، معاف کر دے، ان باتوں میں نہ جا. محبوب نے کیا کہا تھا؟ جس نے کہا تھا نا کہ چھوٹے قد والی، آقا نے کہا تھا ایسا کلمہ بولا ہے تو نے، لقد قلت کلمہ، تیرے اس بول کو میٹھے سمندروں میں ڈالا جائے تو یہ کڑوا کر کے ان کو جو ہے رکھ دیں، زہریلا بنا دیں. حضرات اللہ کے لیے روکیں، اللہ کے لیے اپنے گھر، اپنے رشتے برباد نہ کریں. مزید آگے چلیے. بہت بڑا ایک سبب گھروں میں تباہیوں اور بربادیوں کا وہ ہے وعدہ خلافی. وہ ہے، آج جلسے کا عنوان کیا ہے؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں سیرت سے کچھ مثالیں لانا چاہتا ہوں. آئینے میں ذرا دیکھیے گا، چہرے کو پہچانیے گا، گریبان میں جھانکیے گا. میرے محبوب نے پوری زندگی ایک بھی وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہیں کی. ہم انسان ہیں، وعدہ خلافیاں کرتے ہیں. میں کروں تو میرا رائٹ بنتا ہے، کوئی دوسرا کرے تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. پتہ ہے آج رشتے کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ غربتیں دوریوں میں تبدیل کیوں ہو رہی ہیں اور نفرتیں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ کوئی بھی شخص جس کی 100 سال زندگی گزر گئی ہے سیرت سنتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، میرے پیغمبر کی سیرت جس چیز سے آپ نے روکا تھا ہم رک نہیں پائے. پری مجلس کوئی ایک بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں آج تک وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہیں کی تھی میرے سمیت؟ جی بھائی نہیں کہہ سکتے نا. اگلے رات ایک بندہ ملیا مینوں تے کہندا جی میں واقعی نہیں کدی وعدہ خلافی کی تھی.
میں کیمرے دے رخ دے ال موڑے، میں کہا جی یہ ذرا کیپچر کر لو، مہینے کے بعد ملنا ہے۔ تو میں ذرا انہوں گھر جا کے پوچھنا ہے، میں پوچھا شادی ہوئی جی؟ کہندے جی شادی ہوئی۔ میرے بھائی دنیا میں سب سے بڑا دھوکے باز، فراڈیا، جھوٹا وہ رشتہ ہے جس میں سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں کہا جائے کہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اور بعد میں وعدہ کر کے مکر جائے۔ ہر گھر میں کیا کیا سبز باغ نہیں دکھائے ہوتے، وعدے نہیں کیے ہوتے۔ باجی اللہ دی قسمیں میرے گھر والا تو مٹیا جیا ہے، میں تو کدی اپنے بچیاں نو کوئی تکلیف دیتی نہیں، اسی انہوں بڑا خوش رکھاں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، میں اس کی ذاتی جسمانی ضرورتیں پوری کروں گا۔ یہ مرد نے کہا تھا قبول ہے قبول ہے، اور عورت نے بھی کہا تھا۔ آج جتنے پھٹے ہیں، پہلے دن جاتی ہوئی بارات گاڑی میں بیٹھ کے ایتھوں گجرالے تو نکلیا نہیں تو مرید کے دے لاگے ہی جا کے پیچھے باجی نو کہندا باجی انہاں نو پوچھو کی پین گے۔ نیا نیا ہے نا، قبول ہے جو کہا تھا، لے کے جا رہا ہے۔ ایفیشنسیاں کمال کی ہوتی ہیں، کچھ پی لو پیاس لگی ہونی ہے، وہ آگے سے پولا سا کہہ دیتی ہوں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کالا شاہ کاکو سے موٹر وے چڑھنا ہے، باجی ایتھے پھر پچھلو، وہ پھر نہ کرتی ہے، خود ہی کسی جوس والی دکان پہ جا کے لگا کے کہندا فریش جوس دے کو 5 گلاس بڑا۔ آج تو ایسا ہے 6 ماہ کے بعد اسی بیوی کی پیٹ میں درد ہے اور اس نے انتظار میں وقت گزارا ہے کہ میاں آئے گا، 7 اپ منگاواں گی۔ انہیں موٹر سائیکل چاڑی، ہیلمٹ لایا تو کہندی سرتاج سر بڑا دکھنڈیا ہے، جسم چ درد ہے، پیٹ بہت دکھدا ہے، ایک 7 اپ تے لیا دو۔ تے کی کہندا ہے متھے چ ڈنگ مارے آئی، حق تے کی بندا سی؟ کہندا قبول ہے، وعدہ یاد رہتا قبول ہے۔ سوٹ کا کہہ دیا تو تب لڑ پڑا، کسی جائز ضرورت کا کہہ دیا تو تب لڑ رہا ہے۔ عورتوں کا بھی یہی حال، مردوں کا بھی یہی حال۔ فرمایا پکا منافق ہے جو بندہ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرے۔ باہر کے وعدے تو کاروباری چھوڑو نا، 2 منٹ گھر کے وعدے کوئی چیک کر لے۔ میں نے آج تک کوئی ایسی بیوی کا دکھڑا جس کا سنا ہو جنہیں یہ نہ کیا ہوئے انہیں میرے نال 2 نمبری کیتی ہے، دھوکا کیتا ہے۔ یہ دی 2 نمبری تو پہلے دینی شروع ہو گئی سی۔ میں نے پوچھ لیا کیا تھی، کہتی جب منگنی ہوئی ہے نا تو مجھے کہتا تھا یہ وہ، میں بڑا ریئل ہوں، میں بڑا اصلی ہوں۔ تو میں جدو برات آئی نا تو سہیلیاں نو کیا سی چھت تے چڑھ کے ویکھو نہیں انہیں گڈی سجائی ہے؟ کہندے جی سجائی ہے۔ پھول کیڑے لائے نے؟ آرٹیفیشل تے چائنا دے، مینوں سمجھ تے ادھر ہی آ گئی سی بندہ 2 نمبر ہے۔ یہ نہ سجاندا ایک پھول گڈی تے لوا لیندا، لواوندا تے جینون، میں یہ تے کہندی نا کہ چلو گلاب جینون سی، تسی جینون ہی رکھے نا۔ پاجی جینون نے، مگر شکل آرٹیفیشلاں دی بھی کوئی اداں دی ہو گئی ہے کہ وہ فیل ہون لگ پے، پیچھے پتیاں بھی جینون نے، اگے ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ اس عورت کا کیا کہنا ہے؟ 3 سال منگنی رہی ہے اور مجھے سبز باغ، اور جب گاڑی لے کے آیا ہے پھولی 2 نمبر لینڈ کروزر سجا کے لے آیا تو مینوں کہندا سی کہ اپنی ہے، وہ تے دوجے دن پتہ لگا کہ وہ اپنی نہیں کسی دوست دی سی۔ گھر کہتے تھے اپنا ہے، کرائے کا نکلا۔ تو جیڑا مینوں سیٹ پایا سی راتی، ماں آئی دی تو کہن دی ہے کہ پوت شادی والا گھر ہے، یہ نمی آئی ہے، آیا گیا بہت ہے، تے میں چوری شوری ہو جاؤ تو چلو مینوں دے دو، سویرے لے لیا جائے۔ تو سویرے اٹھ کے میں منگیا تو کہندی ہے کہ میں باقی بھی تو ویانے نے، کیڑا سیٹ؟ جب وعدہ خلافیاں ہوں، دھوکے بازیاں ہوں، پھر رشتے قائم نہیں رہتے، پھر سکون نہیں رہتا۔ رب سے کیے ہوئے وعدے بندہ بھلا دے، رب معاف نہیں کرتا، لیکن بندوں سے کیے ہوئے وعدے بھی بھلاؤ گے تو پھر یہ دکھ تو آئیں گے۔ منافق کی ہے علامت کہ نہیں؟
دوسری علامت منافق کی، بھاجی زیارت کر لو اچھی طرح، پھر جدوں میرے ال مڑو گے پھر میں گل کراں گا۔ نظریں پھیرنے والے سنا ہے وفادار نہیں ہوتے، اور بات کر رہا ہوں وفا پہ۔ حضرات دکھ رہنے ہیں، جو کل چہرے سے نظریں نہیں ہٹاتے تھے نا، آج دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ وہ کل جو ہمیں بے پناہ چاہتے تھے، وہ کل جو ہمیں بے پناہ چاہتے تھے، آج ہم سے پناہ چاہتے ہیں۔ یہی تو گھر کا درد ہے۔ وہ جی کل کہندا سی میں مر جاواں گا تیرے بغیر، میں زہر دیاں پوڑیاں چوہے مار گولیاں کھا لوں، تو نہ لبھی تو میں اس دنیا تے رہنا ہی نہیں، تے ہن کہندا میں تیری شکل بھی نہیں ویکھنی۔ یہ ہے شکوے۔ بدلی سوچ، بدلی نظر، بدلے زاویے، بدلی نگاہیں، ذوق بدل گئے، لب و لہجے بدل گئے، انداز بدل گئے، اور امید ہے کہ سکون ملے۔ صلہ رحمیوں کو کاٹنے والی دوسری بڑی چیز، فرمایا جب لڑے تو گالی دے، جب لڑے تو۔ پاجی منافق دی پکی نشانی ہے، لڑے گا تو گال کٹے گا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے محبوب کوئی درس ہی دے دیں۔ آپ نے کہا گالی نہیں دینی۔ اس صحابی کی زندگی میں لکھا ہے کہ پھر پوری زندگی مرتے دم تک انسان تو درکنار، کسی ڈنگر ڈھور بکری گائے اونٹ کو بھی گالی نہیں دی۔ یہ ہے سیرت کا اثر، یہ ہے درس، یہ ہے لیکچر، یہ ہے وصیت و نصیحت، یہ ہے لینے والے، ماننے والے، عمل کرنے والے۔ تو ماشاءاللہ جنی جنی عمر جے چیک کرو، ہر سال ایک ادھا تو جلسہ سیرت تے سنیا ہی ہونا ہے، کوئی سیرت دی ایک ادھی کتاب بھی پڑھی ہونی ہے، آقا دا کلمہ بھی پڑھیا ہے۔ لو جنہیں اج تک گال نہیں نہ کڈی کوئی، اس بندے دا ہاتھ ویکھنا چاہنا، ذرا کیمریاں دے رخ تے موڑے جے، تے کیمریاں دے رخ وہ موڑے جنہیں کدی گال نہیں کڈی۔ باقی بہ جان۔ اگر جج کی کرسی پہ اسے بٹھایا جاتا جس نے کبھی جرم نہیں کیا، تو آج عدالتیں خالی ہوتی۔ اگر وکالت وہ کرتا جس نے کبھی خود غلطی نہیں کی، تو دنیا میں کوئی وکیل نہ ہوتا۔ لوگوں، منافق کی پکی نشانی ہے، لڑے گا تو گالی دے گا۔ لو ہون اپنی اکھاں دے کیمرے موڑو اپنے ال تے اتلا بٹن ماڑا جا کھولو جے ہے تے اندر جھانک کے ایک دفعہ کہو تو صحیح پروفیسر بہت وڈا منافق ہے۔ کہو اپنے آپ نو میں کہوں تو برا لگو، ایک دفعہ تو کہہ کے ویکھو ذرا، تے دوجیاں نو ویندیا ہی نا، آ جڑا آنڈیا ہی نا پرنسپل رئیس المنافقین ہی، آ جڑا فلانا ہی نا نمبردار، اے منہ دا بڑا مٹھا ٹھڈوں پورا ہی رئیس المنافقین، اے پورا چور دا پتریا، بڑا فراڈیا، دھوکے باز۔ ہر جرم جو میرے اندر پایا جا رہا ہے، اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ پتہ ہے پہلے خاندان میں سب سے زیادہ برادری دیکھی تھی، آج کیا کہہ رہا ہے؟ یار یہ تو مینوں ویسے ہی کوئی 2 نمبر 4 نمبر پرلے درجے دے گھٹیا جے پھڑے پھڑائے لگتے ہیں، اے جٹ تو نہیں لگتے، رانے تو نہیں لگتے، اے چودھری تو نہیں لگتے، اے ارائی تو نہیں لگتے، فلاں تو نہیں ہے۔ جب تو نے یہ جملے بولنے ہیں، نسل کو پننا ہے، گالی دینی ہے، باپ کو برا کہنا ہے، ماں کو برا بولنا ہے، پھر بتا کہ تیری عزت کون کرے گا؟ جب تو گالی نکال رہا ہے تو گالی تو چیر کے رکھ دیتی ہے۔ باجی ہون رج کے کرو استقبال تے اکھاں موڑ کے۔
جگہ بناؤ جی ਭਾਜੀ ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਓ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਇhtisham ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਣਾਓ ਯਾਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਮੀ ਸਾਥੀ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਸਲਾਮ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਟੁਰਨਾ ਹੈ میرا کی گواچنا جی حضرات آپ گل کی ہے کہ جس بندے نے گال پانی ہے تو پوری بھر کے پانی ہے تو پھکڑ تولڑے نے تو پھر اگوں کل نو پوترے نے جو آنا ہے پھر انہوں تسی کہنا ہے نانکیاں تے گیا ہے نانکیاں نے کہنا دادکیاں تے گیا ہے یہاں سنیے میرا دل کرتا ہے کہ باقی زندگی صرف اس موضوع پہ گفتگو کروں تو موضوع ہی کوئی رکھا وہ موضوع کی ہے میں اپنے بچوں کو سزا کیوں دوں میں اپنے بچوں کو سزا دوں میرے نال ذرا ٹرو گے تو گال ٹرنی ہے میں اپنے بچوں کو سزا کیوں دوں ان میں جتنی بھی خامیاں ہیں خاندانی ہیں جتنی بھی خامیاں ہیں خاندانی مثال لے لو ایک گال تے چلی سی صحابی کہیں دینے کہ میں پھر گال نہیں کٹی تو میں پری مجلس چ پوچھے آئے مسیطے تو نہیں سے ہو بیٹھے شادی حال چیز سے ہو نا یہ تو ہی خوشیاں لے کے جائی دی ہیں نا شادی دا مانا تے خوشی ہے اور پھر جا کے کہتے ہیں رنڈائی چنگا سا مر جاندی کتے جان چھوٹ دی تو میں کوارا ہی چنگا سا بیوی کہتی ہے شوہر غلط ہے شوہر کہتا ہے بیوی غلط ہے صحیح کون ہے کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں یہ فرشتہ بنا ہوا ہے وہ حور بنی ہوئی ہے تو جے دو میں ہی مان لیں دے پاجی بس کرو نا بیگا نہیں بس کرو ترجیح ہونی کی دئی دی ہے جنہی کی جگہ ہے کو نہیں تو جی چل رہے ہیں ایک نوٹ لکھ لو اقبال نے کہا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے میاں بیوی سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ شادی اپنی فطرت میں نہ چنگی ہے نہ ماڑی ہے یہ زبانیں ہیں جو کاٹ دیتی ہیں یہ زبانیں ہیں جو بگاڑ دیتی ہیں ایک نہ بڑھا بابا تے پوتے نو چکیا میں مثال بڑی جگہ دیتی ہے لیکن دینا ضروری سمجھ رہے ہیں کہندہ پروفیسر انہوں دامتے کر میں کہ بابا جی رولا کی ہے کہندہ پھکڑ بڑے تول دا تے جد بہت کر دا خیر گل میں لمبی نہیں کرنا چاہتا میں کہ جی انہوں گھر چھڑ کے آؤ تے دم تو انہوں کرنا ہے کہندہ ہے یار رولا ہو دا ہے دم مینوں کرنا ہے پہلا ڈاکٹر ویکھیا ہے داڑ کسے دی دکھ دی ہے کڈنی کسے دی ہے میں کیا چھڑ کے تاؤ شفا نہ ہوئے تو مینوں کیا جی شفا اللہ نے دینی ہے کیا بات وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء دنیا کا ہر طبیب حکیم دوا دے سکتا ہے شفا نہیں قرآن ایسی چیز ہے جو ہے ہی شفا میں کہا جی جو سکون نہ ہوئے نا تو جیڑے میں نے تسی کوئی دینے نے پیسے واپس لے لے آجائے تو انہوں پتا ہے کہ ساڑھا دم فی سبیل اللہ تے فری ہوتا ہے اچھا چھڑ کے آ گیا تو میں کیا چودھری دو گلہ تو میں دسنی ہے جیدے چے سالن پا کے کھان دے جے اس برتن نو کی کہیں دے جے کیا قولی ہے نہیں پاجی مستاخینا قولی قصہ مختصر ایک اور جگہ تے تھی ویائی سی کہندہ اتھے چھنی کہندے نے قصور مظفر گڑھا لے کے بیٹی ہے وہ مونگری کہندے نے تے باول پور یزمان علی سائڈ تے وہ کٹورا کہندے نے کٹوری
میں کہا اننے سارے نا کہندا وہ کہندے نے تو سنیا میں کہ جہدے چ پانی پیندے اس برتن نو کی کہندے گلاس میں کیا وہ قصور والے کہندا گلاس مظفر گڑھی گلاس بہاول پوری گلاس میں کہدا کوئی ہور کہندے جی کوئی کہندا تو میں سندا میں سنیا ہی نہیں میں کیا ہونا وہ بابا جی وہ جڑا تہاڈا پوترا پھکڑ تولدا ہے وہ 1.5 سال تے اللہ نے وہ زبان گونگ رکھی ہے چپ سی تے انہیں کتوں سننا کہندا پت تو میرے کماؤن گئے ہوں زہر گھر میں ہی ہوں میں ہی تولنا اللہ دی قسم ادب دا تقاضا نہ ہوں تو اس بابے نے جیڑی گال دسی نا کہ میں ساری زندگی لوکاں نو کہی تے اے مینوں سندا سی تے اج نے مینوں اوہی گال واپس خود مینوں کڈی ہے کہندا تو میں چک کے لے آیا بھی یہ میں دم کراواں تواڈے کولوں تے واقعی جب میں نہ کڈدا تے اینوں کتھوں سننی سی میں تے کٹے نو بھی گال وچھے نو بھی گال مجھ نو بھی گال ہر چیز نو گالی بیوی کو بھی گالی بیٹی کو بھی گالی میں نے کہا دوسرا جرم کہندا جد بہت کردا ہے میں کہا چودھری بوڑھی دے تھلے تے نہیں لگا کہندا نہیں آپاں بڑی آکڑ نال اکھ پورا غصہ تے لالی رکھی دی ہے میں کہا جی کھانا کتے لیٹ ہو جائے تو کی کرنا کہندا جی چک کے چھابی سمیت ڈونگا منہ تے ماری دا میں کہا پھر کہندا پھر پوری رات بھی پیر پھڑ کے منتاں کرے آپا نہیں کھائی دی میں کہا جا دم ہو گیا ہی اے بھی انہیں تیرے کو ہی سکھے ہے میں اپنے بچوں کو سزا کیوں دوں ان میں جتنی بھی غلطیاں ہیں خاندانی ہیں جب بڑوں کی اصلاح نہیں ہوئی زبان ٹھیک نہیں ہوئی تو چھوٹے کیسے تیسری بات محبوب نے کی پکا منافق ہے جو بولے تو جھوٹ بولے پاجی غصہ نہ کرے آجے ایک بندہ اتنے جھوٹ نہ بولے جن نے زندگی چ کدی جھوٹ نہ بولیا ہوئے ہاتھ وکھا سکتا ہے اپنا سیرت النبی میرے نبی نے کدی جھوٹ نہیں بولیا علیہ الصلوۃ والسلام باجی دسو میں کیمرے والے کہاں کیمرہ تواڈے ول کرن باجی اگے میں کیا بھی کیمرے تے اٹھے سی تو پھر میں آخیا کیمرہ بھی وہ رخ موڑے جنہیں آپ کدی گال نہیں کڈی تو بہ گئے سارے جھوٹ چ بھی یہی رولا جے میں پورے سٹیج تے بیٹھا اپنی بھی وچ شامل کر کے بیٹھا لیکن ایک گل کہنا اللہ دا شکر ہے اپنے پیشے چ جھوٹ بولن دی کدی کوشش نہیں کی دین جو صحیح سمجھیا دسیا ضعیف روایت موضوع روایت من گھڑت روایت آمدن بیان کرنے کی کوشش نہیں کی کوئی قصہ کوئی کہانی کوئی داستان کہ اس سے دلیل کا اور روایت کا اور حدیث کا اور آیت کا رد ہو نہیں کیا اور اگر کسی کو مل جائے تو دسے ضرور میں انشاءاللہ انی کلہ نے ہمت دیتی ہے کہ زندہ ماں تے تاوی مر گئے تے تاوی قبر تے کانا پاڑ کے نا تے اودے چ چٹ لکھ کے لاؤنا آ گل ملی تیرے کلپاں چوں تے لہذا ہم مرے ہوئے بھی کوئی وہاں سسٹم ہوا تو انشاءاللہ رجوع کریں گے پاجی اگے ٹرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی سکھا دیں سبق دیں درس دیں نصیحت کریں حدیث تسی علماء تو سنی ہے سب تو چھوٹی حدیث جواب چ جیڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی سی نا کیا سی لا تغضب غصہ نہ کریا کر غصہ اس سے عبید حالات زندگی چ لکھیا ہے کہ پھر انہیں آخری دم تک کدی غصہ کر کے نہیں ویکھیا ایتھے میں کنے سارے شادی حال چ چہرے ویکھن ڈیاں انہیں غسیلے تے غصے نال بھرے جویں میں پتہ نہیں انہاں دا دھار دینا ہے کوئی صحابی نو کی کیا غصہ نہیں کرنا تے صحابی دی زندگی دی حالات چ لکھیا ہے کہ انہیں کدی غصہ لو بھائی بڑے بڑے مٹھے لوگ ہو گجراں لے آلے ایک بندہ اپنا ہاتھ وکھا سکتا ہے کہ انہیں کدی غصہ نہ کیتا ہوا کل راتی ایک بندے نے ہاتھ چکیا جی میں غصہ نہیں کیتا کدی بھی میں کہہ دی گواہی میں تیری بیگم تو لینی سونے دی گواہی بیگم نے دیتی سی کہ نہیں کانا خلقہ القرآن میرے نبی کا کردار اور سیرت یہ ہے قرآن جو کہتا ہے
कर वो करते हैं, कुरान जिससे रोकता है रुकते हैं। कुरान ने जो बोला है मेरे महबूब ने वो तोला है, तोल में झोल नहीं पूरी है। लो भाजी कोई एक बंदा वादा करे कि मैं अज तू बाद गुस्सा नहीं करांगा, दाड़ियां दे तो बड़े करके उठ उठ के रख लेंदे हो। एक बंदा जिहड़ा आइंदा जिंदगी च रब नूं गवाह बना के हाथ सिर समझ के इन्ना कि सिर्फ कह दे भी अज तू बाद गुस्सा नहीं करदा। नहीं 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 मैं वादा नहीं लैन दिया ना, मैं वो जुरत लैन दिया कि जिहड़ा कल नूं वाकी ना करे मैं तो हुणे कोई गल कीती ते भाजी ने गुस्सा कर लेना। कोशिश करांगे जी। मेरी गुफ्तगू खत्म। मेरे वीरे दे एक जुमले दे उत्ते वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जेड़े साडे अल आउण दी कोशिश करते हैं असी उन्हां नूं ओ रस्तियां ते चढ़ा भी दईदा है। झूठ छोड़ने की कोशिश करें घर में सुकून आ जाएगा। वादा खिलाफी इसे छोड़े घर में सुकून आएगा। गाली वाली लैंग्वेज लबो लहजा छोड़िए, रिश्तों में दराड़े नहीं आएंगी। ये बड़े कातल ने रिश्तियां दे। ते सोहणिया ने कहा सी जेड़ा अमानत उन्हों दईए ते खयानत करे, वो भी एक बंदा हथ चुक के कह सकता है कि मैं अमानत च कदी खयानत नहीं की। सर जी सोचो, अगर हम अमानतदार है ना तो दिन को भी सूरज की आंखों में आंख डाल के बात कर सकते हैं। मुआमला बरअक्स है तो जुगनों के सामने भी शर्मिंदा होना पड़ता है। आपको पता है मेरे पाकिस्तान का नंबर बददियानती में, झूठ में, फराड में, धोखे में, दो नंबरी में, मिलावट में असी 2 नंबर नहीं आ गए। 2 साल पहले सी असी 146वें नंबर थे। 100 इस दफा कोई सुनिया 129वां नंबर आया अपना। कुछ बेहतरी हुई है, की ख्याल है? वो बेहतरी भी किदा हुई है? आखिरी मिसाल तो चलिए घरां नूं। कोई एक बंदा उठ के कह देना जी मैं जिंदगी च कदी मिलावट नहीं की, ते सीरत कॉन्फ्रेंस का मकसद पूरा हो जाए। ते एक औरत कह दे मैं मिलावट नहीं की, जिस भाईए ने भी पासवर्ड लाया ना मिलावटी है, वो भावें मैं आवां तो भावें तुसीं हो, उन्होंने कोई ना कोई डर है। तो मिलावट कली यही तो नहीं ना होंदी दुध वाली। भाजी ने साडे ते टायरां च हवा भराउण लई भी ना साइकिल च 5-10 रुपए नहीं सी हुंदे। मिसाल अगे भी दी है, फिर इत्थे दसना चाहना। एक दिन मिले 6-7 महीने मुलाकात ना हुई तो टिंड कराई। मैं क्या भाजी की कर बैठे हो? क्लास फेलो सी, बंदा हस खेड लैंदा। खैर है कोई इदां दा काम कीता जे? कहंदा उमरा करके आया। मैं क्या है कोई मरकजी जमीयत वालों टिकट लभा? कहंदा नहीं। मैं किसी दोस्त ने? कहंदा नहीं। अपनी हक हलाल दी कमा के। मैं कहा यार मैनू 20 साल हो गए ने हक हलाल दी कमाउंदियां, मैनू नहीं हिम्मत पई। की कीता? ही कहंदा दुध दा काम कीता। मैं क्या तू जगह ही नहीं दिखाई? कहंदा चलो आओ, बांह फड़ी तो टुर गए। ते आ एडा कि जिड्डा कि तुहाडे छोटा बैनर लगा, पूरी फ्लैक्स लगी दुकान दी बैग दे उत्ते, मन गशना फलैसा मिन्ना, जो मिलावट करे वो हम में से नहीं। दूध में मिलावट साबित करने वाले को 2 लाख नकद इनाम। 2 लाख। मैं क्या भाजी वाकई नहीं जे कर दे? कहंदा कसमें कदी नहीं पानी का घुट पा के नहीं वेख्या। बस जो सुबह गड्डी खड़ी दी है ना रात को, और रस्ते च एक आउंदा है बर्फ का कारखाना, उतों 3 ब्लाक पवा लईदे ने बस। अगर ये मामला है, सुनिए, जो कौम मिलावट का खाना खाएगी, मिलावट वाला दीन लेगी, उसके रिश्तों में मिलावट आनी जरूरी है। अला लिल्लाहि दीनुल खालिस वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। रब ने दीन भी खालिस मांगा है, हसब नसब भी तुझको खालिस दिया है। तू कौम को क्या दे रहा है? दीन मिलावट वाला, नमक मिलावट वाला, पानी मिलावट वाला, एक एक चीज मिलावट वाली। तो फिर भाजी जिन्ने आ
اینکر پرسن انٹرویوز کر رہے ہیں نا تھانیاں کوٹ کچہریاں جا کے جنیاں وارداتاں میاں بیوی رشتہ داراں دے پتہ کر لو، پیچھے سارا چکر ملاوٹ دا ہے، جنیاں طلاقاں تے جننے خلے تے جو دنگا فساد ہے۔ پھر جس طرح کی قوم کی عادت ہو جائے، میرا رب اس کے حسب میں، نسب میں، عزت میں، آبرو میں، تعلقات میں سب سے بڑی قاتل چیز ملاوٹ کروا دیتا ہے، اور قوم اپنے ہاتھوں سے کرتی ہے۔ نہیں ہو رہی؟ پیو جس بیٹی نو 1000 روپیہ دینا مناسب نہیں سی سمجھدا کہ دی چادر اور چار دیواری دے خلاف ہے، حکمت دا تقاضا ہے، اسے گھر چ نقب نہیں لگ گیا کہ گھروں بہ کے ٹک ٹاک بندی ہے تے پوری دنیا چ جاندی ہے تے کتے عام تے 3 دنوں چ 2-2 کروڑ، ایک کل نو پیو سمجھے گی، ماں نو ماں سمجھے گی۔ سر جی تہاڈی عزت کسے ہور دے ہاتھ چ تے میری بھی عزت کسے ہور دے ہاتھ چ۔ جب رب اور اس کے رسولوں سے مخالفت ہوئی ہے، الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم فاخذوا بعض ما فی ایدیہم، رب دشمن باہر سے مسلط کرے گا، ان کے گھروں میں نقب لگائے گا۔ جو رہی سے ہی گھر میں بیٹی کی عزت تھی، بہن بیوی کی عزت تھی، وہ بھی ننگ دھڑنگ ہو کے ایک ایک عضو دکھا کے پوری دنیا سے نوٹ کمائے گی، اور شوہر کو، باپ کو، بھائی کو جوتے کی نوک پہ رکھے گی۔ بچا کیا ہے؟ کہاں سے سکون ملے مجھے؟ آئیے انسان ہونے کے ناطے اپنی خطاؤں پہ نادم ہو، منفعل ہو کے گناہوں پہ کبھی رو تو صحیح، نار دوزخ کو بجھا دے گا یہ آنسو تیرا۔ اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں، رب سے استغفار کریں، کثرت کے ساتھ استغفر اللہ کریں، اللہ کی طرف رجوع اور انابت کریں۔ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے بھولا ہوا نہیں کہتے، کہنے کی حد تلک تو ہے، مگر ہر دن ہر رات دیدہ دلیری سے میرا جوان بیٹا، جوان بیٹی، گھر کی بیوی، یہ شوہر، یہ بھائی، یہ سارے رشتہ دار انہی غلطیوں کو دن بدن دہراتے چلے آ رہے ہیں۔ چال بھی غلط، ڈھال بھی غلط، ہاتھ کا استعمال غلط، دل کی دھڑکنے غلط، نظر کے زاویے غلط، دماغ کی سوچ غلط، لوگوں زبان کے جملے غلط، پھر پیچھے بچے کیا، سکون کیسے ملے؟ ان زہروں کو نکالو۔ پونڈ لڑے نہ کتے، پہلا کام تہاڈا تو پتہ نہیں کی کردے ہو، میں انہوں ماردا نہیں، لڑے نہ کتے میں وہ پھڑ کے ڈنگ کٹ دینا، کی خیال ہے؟ یہی بنتا سی نا پاجی۔ بڑے بڑے متقیت نیک تے پرہیزگار بندیاں دا اج ڈنگ نکل گیا، تانوں پتہ نہیں لگا۔ جدوں میں پوچھیا سی کہ جنہیں گال نہ کڈی ہوئے اج تک ہاتھ چکے، جیڑا ساری زندگی لوکاں لنگلیاں چکدا رہا ہے، جھوٹ خود بولدا ہے، فراڈ خود کردا ہے، ملاوٹاں خود کردا ہے، 2 نمبریاں خود کر رہا ہے، اور بچیاں تو امید رکھدا ہے کہ کل نو اے نہ کرن، تے بچے لفظاں نو نہیں سن دے، جو کر رہے ہونے ہیں او ویندے نے تے انہوں کاپی کردے نے، تے پھر جویں اسی سکون چ نہیں ہوویں او بھی سکون چ نہیں۔ پھر تے اللہ لئی عمل دی نیت نال سیرت نو اپناؤ، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، میاں بیوی سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ شادی اپنی فطرت میں نہ چنگی ہے نہ ماڑی ہے، شادی شادی ہے، اگر آپ نے اصولوں کو اپنایا، دوسرے کی قدر کی، دکھ نہیں دیا، بدلے میں دکھ بھی انشاءاللہ اٹھاؤ گے بھی نہیں، رب آسانیاں کر دے گا۔ آئیے اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے جو کمی کوتاہی ہے اسے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔